علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں اور سلام کریں ایک دوسرے کو تو اللہ رب العزت اس بندے کو پہلا نمبر عطا فرمائے گا جو خوشی سے ملے گا، جو خوشی ظاہر کرے گا۔ ہمارے محبوب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرے اور اپنے چہرے سے خوشی کا اظہار کرے، اللہ رب العزت اس کو پہلا درجہ عطا فرما دے گا۔ اب ہمارے محبوب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ دو بھائی ملے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کیا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر راضی ہو گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان رب تعالیٰ نے 100 رحمتیں نازل فرما دی ہیں۔ اب وہ 100 رحمتیں انہیں ملی ہیں، اب یہ تقسیم کیسے ہوں گی؟ ہمارے محبوب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس وقت رب ذوالجلال انہیں 100 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اب ان کو کیسے کتنی ملیں گی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرے گا رب تعالیٰ اسے 90 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے رب اسے 10 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ملی دونوں کو رحمتیں، لیکن زیادہ سلام میں پہل کرنے والے کو، اور جس وقت بندہ مومن سلام جب کسی کو کرتا ہے اور اپنے چہرے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اب جس بندے کے چہرے پہ خوشی آ جائے تو رب ذوالجلال اس کو پہلا درجہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام تم عام کرو۔ اب ہمارے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی کو ملو تو انہیں سلام کرو۔ اب کس طرح؟ میرے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات ہوئی اور 2 منٹ بعد دوبارہ ملاقات ہو اسی سے تو سرکار فرماتے ہیں پھر اسے سلام کرو۔ اب ملاقات کی، ملاقات کے بعد اب درمیان میں دیوار آ گئی، درخت آ گیا، سرکار فرماتے ہیں کہ پھر ملاقات ہوئی، پھر گفتگو سے پہلے سلام کرنا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سلام کو اہم کیا کہ تم جب بھی ملاقات کرو، بار بار ملاقات ہو، ایک دن میں 1 گھنٹے میں بار بار ملاقات ہو، تو فرمایا جتنی بار ملاقات ہو اتنی بار تم نے سلام کرنا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم اپنے درمیان اس منحوس چیز کو پیدا نہ ہونے دینا جس سے پہلی امتیں برباد ہوئی ہیں، وہ 2 چیزیں تم اپنے درمیان نہ آنے دینا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں منحوس کون سی ہیں جس سے پہلی امتیں برباد ہوئی ہیں؟ تو میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ 2 چیزیں جو منحوس جس سے پہلی امتیں برباد ہوئی ہیں وہ ایک ہے حسد اور دوسرا ہے عداوت۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ایسی منحوس ہیں کہ ان حسد اور عداوت سے پہلی امتوں کو رب نے برباد کیا ہے۔ اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے، میرے محبوب آقا فرما رہے ہیں خدا کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے دوستانہ اور محبت نہ کرو۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارا دوستانہ بڑھے، جس سے تمہاری محبت بڑھے، جس سے تجھے اللہ حسد اور عداوت سے دور رکھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو میرے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بھی کسی کو ملو تو اسے سلام کرنا، جب سلام کرو گے تو رب ذوالجلال تمہاری محبت ایک دوسرے کے دل میں پیدا فرما دے گا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بچوں سے پاس سے گزرے، بچے کھیل رہے تھے تو میرے نبی علیہ السلام نے ان بچوں کو بھی سلام کیا۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ بڑے کو سلام کرے، جو غریب ہو وہ بڑے کو، پیسے والے کو سلام کرے، نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے تو بچوں کو بھی سلام کیا ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کون کرے؟ ہمارے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رب کے زیادہ قریب ہے، جو رب کا زیادہ برگزیدہ ہے، جو اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے وہ سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ ہمارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مساکین کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، چاہے تم انہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہو تم انہیں ملو تو انہیں سلام کرنا۔ ہمارے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے غلام حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت طفیل کو اپنے ساتھ بازار لے جاتے ہیں۔ اب حضرت طفیل تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے گپے لگانے کے لیے، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت طفیل صحابی رسول کو اپنے ساتھ لیا اور بازار چلے گئے۔ اب بازار جب گئے ہیں تو کسی ردی فروش سے ملتے ہیں انہیں سلام کرتے ہیں، کوئی غریب ملتا ہے انہیں سلام کرتے ہیں، کوئی دکاندار بیٹھا ہے اسے سلام کرتے ہیں۔ اب ایک دن حضرت طفیل رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ بازار چلیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ کہا کہ آؤ بازار چلیں، تو حضرت طفیل صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں خریدتے، کوئی سودا سلف نہیں خریدتے، نہ کسی چیز کا ریٹ پوچھتے ہو، لیکن بازار جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، تو بازار جانے کا کیا فائدہ کہ جو بھی مسلمان ملے گا ہم اسے سلام کریں گے، ہم کوئی سودا خریدنے نہیں جاتے، ہم کسی اور غرض سے نہیں جاتے، ہم صرف اور صرف جاتے ہیں تو لوگوں کو سلام کرنے کے لیے نیت سے جاتے ہیں۔ ہمارے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اس وقت تک ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اب صحابہ نے جس وقت یہ سنا تو میرے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ تو میرے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرنے سے تمہاری محبت بڑھے گی، جب محبت کرو گے ایک دوسرے سے تو پھر تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے، اور جب کامل ایمان ہوگا پھر تم جنت میں بھی چلے جاؤ۔ کہ تم فلاں کو میرا یہ سلام دینا، تم فلاں سے اگر ملو تو میرا اسے سلام دینا۔ اب جس کو یہ امانت دی جا رہی ہے وہ آگے سے وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اب دیکھو کہ جس بندے کو امانت دی جا رہی ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ میرا پیغام ہے، فلاں کو جا کے کہنا کہ فلاں شخص تمہیں سلام کہتا ہے۔ اب جس کے پاس سلام پہنچا ہے اب وہ کہے گا علیک و علیہ السلام، تجھ پر بھی ہو اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ اب ہمارے ہاں الٹ رواج ہے کہ جو کسی کو پیغام دیتا ہے وہ خود آگے سے کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جس کو سلام جائے وہ کہے علیک و علیہ السلام۔